بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرماتے اللہ تعالیٰ آل عمران کے اندر، اے نبی کہیے اگر تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کر کے بتاؤ تو اللہ کی محبت تم کو حاصل ہوگی، اور اتنا ہی نہیں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے باتیں کی گئی تھیں۔ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، وقت مختصر ہے۔ اتباع اردو میں پیروی کہتے ہیں۔ پیروی کا مطلب ہے پا روی، یعنی پاؤں پر پاؤں لگا کے چلنا، جو پاؤں کا نقشہ ہے اس کو اوپر پاؤں رکھنا، اس کو اوپر پاؤں رکھنا، اس کو پیروی کہتے ہیں۔ جیسا وہ چلتے ویسا چلنا، جیسا وہ بتاتے ویسا کرنا، جیسا وہ حکم دیتے ویسا کرنا۔ تو اللہ کے پیارے رسول کا ایک حکم ہے اور اللہ کے پیارے رسول کا ایک طریقہ بھی ہے۔ ہر کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، لہذا یہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرے، آپ کی پیروی بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، پھر نماز پڑھا کر بھی بتائے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، لیکن کوئی آدمی اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول کا اتباع نہیں کیا، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کیا۔ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری دیر سے کرو اور افطار فوراً کر لو۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن سحری بہت جلدی کر لیتا ہے اور افطار دیر سے کرتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو مانا روزہ رکھنے کے لیے، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا۔ تو ہمارے عمل کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہو، اور اس سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اسی کو طریقے کو اتباع کہتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک صحابی تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صاحب آئے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سلام کیا آپ کو۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا جاؤ بھائی نماز پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ پیارے نبی نے ان کو فرمایا۔ چلے گئے، پھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور واپس آئے، سلام کیا تو اللہ کے پیارے رسول نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا بھائی جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر وہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آئے، پھر پیارے رسول کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ بھائی تمہاری نماز تو نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہ کے رسول مجھے یہی نماز آتی ہے، اللہ کے رسول میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ بتائیے کیسے نماز پڑھوں۔ آپ نے فرمایا سنو، جب تم نماز پڑھنا چاہتے تو اچھا وضو کرو، قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، جو تم کو یاد ہے وہ سورہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد رکوع کو جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو،
پھر رکوع سے اٹھے تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھو، پھر اس کے بعد سجدہ کرو تو اطمینان سے سجدہ کرو۔ یہ تمہاری ایک رکعت ہوئی، اسی طرح دوسری رکعت پڑھو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ صحابی نے اللہ کے پیارے رسول کی اطاعت کی کہ کوئی بھی آدمی مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر بیٹھے۔ یہ حکم پیارے نبی نے ہم کو دیا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں۔ اب اس حکم پر تو عمل کیے ہو، آئے مجلس میں آ کر بیٹھنے سے پہلے جا کر 2 رکعت پڑھ کے آ کے اللہ کے رسول کو سلام کیے، یہاں تک سب کام ٹھیک تھا ان کا، لیکن نماز کا جو طریقہ پیارے نبی نے بتایا ہے وہ اتباع انہوں نے نہیں کیا، وہ پیروی نہیں انہوں نے نہیں کی، لہٰذا ان کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہر چیز میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، جب چل کر ہم دیکھیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب سیدھا ہاتھ نیک کاموں کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ وہ دوسرے کاموں کے لیے ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو سمجھ لیا، ہاں بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب پیارے رسول بھی ایسے ہی کرتے تھے، جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں کا پہنتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے پاؤں کا پہنتا تھے، نکالتے وقت پہلے الٹے پاؤں کا نکالتے، اس کے بعد سیدھے پاؤں کا نکالتے۔ کہاں یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ دینے کے لیے پیارے رسول سیدھا ہاتھ استعمال کرتے تھے، کوئی بھی آدمی دینے کے لیے لینے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کا اتباع ہوا۔ کوئی آدمی جاتا ہے مسجد کے اندر تو پیارے رسول نے فرمایا مجھ پر دعا پڑھ کے مسجد کو جاؤ۔ اب کوئی آدمی جاتا ہے مسجد کو، اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھتا ہے لیکن الٹا پاؤں اندر رکھ کے جاتا ہے تو اس نے اللہ کے رسول کا اتباع نہیں کیا، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کی۔ لہٰذا ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے جانب کو ہر چیز میں اچھے چیز کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وضو کرنا ہے کیا؟ پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیے، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ دھوئیے۔ پاؤں دھونا ہے کیا وضو میں؟ پہلے سیدھا پاؤں دھو لیجئے، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں دھوجیے۔ اگر کوئی آدمی وضو کیا کہ صاحب پہلے الٹا ہاتھ دھویا بعد میں سیدھا ہاتھ دھویا، وضو ہو سکتا ہے اس کا ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اس نے نہیں کی۔ لہٰذا ہر چیز میں ہم کو حکم دیتا ہے قرآن مجید کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، زیادہ ہوتی ہر چیز کے اندر۔ کنگھی کرتے تھے بھی اللہ کے پیارے رسول پہلے سیدھے سر کے سیدھے حصے کی طرف کنگھی کرتے، پھر بائیں طرف کنگھی کرتے۔ اسی لیے امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو پہلے سیدھے ہاتھ کے ناخن کاٹے، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کے ناخن کاٹے۔ پیارے نبی کا یہی نہ طریقہ تھا کہ ہر اچھے کام کو سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے اور ہر جو برا کام ہے یا اچھا کام نہیں ہے اس کو الٹا کرتے تھے۔ لہٰذا آدمی اس کا خیال کرے۔ صاحب کپڑا پہنتے وقت بھی آدمی پہلے سیدھی آستین داخل کرتا ہے، پھر اس کا الٹی آستین داخل کرتا ہے، اور نکالنا ہے تو پہلے الٹی آستین نکالتا ہے، اس کا سیدھی آستین نکالتا ہے۔ اس طرح ایک ایک چیز میں اللہ کے رسول کی پیروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ 2 باتیں ہیں محبت کے اندر، 2 چیزیں ہوتی، 2 پہلو، ایک تو محبت کرنے والا اور ایک جس سے محبت کرتے، 2 ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے تو دعویٰ کریں گے بڑے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ نجران بستی تھی جارڈن کے راستے میں، وہاں کے عیسائی آئے اللہ کے پیارے رسول کے پاس، آ کر کہنے لگے ہم کو اللہ سے بے پناہ محبت ہے، اللہ کو ہم بہت چاہتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو چاہتے تھے ضرور، لیکن اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نبی اللہ سمجھتے تھے، دوسری بات ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے محبت اگر ہے تو پھر میرا راستہ اپناؤ۔
ہر نبی نے جو طریقہ بتایا اس کی قوم نے اس راستے کو اپنایا. میں تو دنیا کے لیے نبی بنا کر آیا ہوں، لہٰذا میرے طریقے کو اپناؤ تو یقیناً اللہ سے محبت ہے. تو محبت کرنا وہ کمال نہیں ہے، محبت کا بدلہ یا محبت کا فائدہ حاصل ہونا وہ بڑی بات ہے. ہر آدمی محبت کرتا ہے بھائی، لیکن جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی محبت کرتا ہے کیا، یہ دیکھنا چاہیے. یقیناً اللہ سے ہم کو محبت ہے، لیکن اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کیا، یہ دیکھنا ہے. ایک محبت کرنے والا اور ایک جس سے محبت کی جاتی ہے، دونوں محبتیں ملیں گی تو وہ کمال درجے کی محبت ہے. ایک طرفہ محبت، ایک جانب سے محبت اگر کرے کوئی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ کو چاہے، وہ بھی آپ سے محبت کرے، ہاں یہ کمال درجے کی محبت ہے. تو نبی کریم سے اللہ تعالیٰ نے کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ تم سے محبت کرے یہ تو بہت بڑی بات ہے. کہ ایک بڑے آدمی سے، ایک محسن سے، ایک بہت بڑے سردار سے ہم کو محبت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ہم کو چاہے، ہاں یہ محبت کا فائدہ حاصل ہوا. اللہ فرماتے ہیں ایک ہی نہیں، ہم تو تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے اور تم سے محبت بھی کریں گے. اور اس محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے رسول جو بھی بتاتے ہیں، جیسا بتاتے ہیں ویسا کرو اور وہی کرو. جب چل کر اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت تم کو حاصل ہوگی. اس لیے بدعت سے بری کوئی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر. بدعت گویا اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرنے کا نام ہے. بدعت گویا یہ کہنے کا نام ہے کہ اللہ کے رسول بھول گئے، اللہ تعالیٰ بھول گیا. میں یہ بتاتا ہوں، اس لیے بدعت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر چیز میں اختیار کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے بائیں دانی بہت سے چھوٹے چھوٹے لکیر کھینچے، یہ سب شیطان کے راستے ہیں. سنت کا راستہ ایک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ایک ہے، لیکن کیا سب اسی کو پسند کرتے ہیں؟ کیا دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے راستے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کو اپناؤ. فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. دیکھو دوسرے راستوں پر نہیں چلنا. حضرت بولے، پیر بولے، فلاں بولے، نہیں، یہ سب نہیں دیکھنا. اللہ کے رسول کا جو راستہ سیدھا ہے اس راستے کو اپنانا ہے. تو اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے پر تم کو چلنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نتیجہ کیا ہوگا؟ سیدھا راستہ چھوٹ جائے گا اور غلط راستے تم کو ملیں گے. تو اللہ کے رسول کی پیروی یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بتایا، جیسے بتایا بالکل وہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 آدمی آئے. خیال ہوا تینوں کو بھی اللہ کے رسول گھر میں کیا عبادت کرتے ہوں گے، کیسے رہتے ہوں گے، ذرا جا کے اللہ کے رسول ہی سے پوچھ لیں. تینوں آدمی مل کر آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول کے رہنے کا ٹائم تھا. آئے، کچھ اللہ کے رسول سے ملنا چاہتے ہیں، کہا وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے کیا؟ کہا نہیں، پوری رات عبادت نہیں کرتے. رات کے 3 حصے سمجھو، 2 حصہ سوتے ہیں، 1 حصہ عبادت کرتے. پھر پوچھا اللہ کے رسول ہر مہینہ پورے روزے رکھتے کیا؟ کہا نہیں، رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں اور دوسرے مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیتے ہیں، اتنا ہی. اچھا، اللہ کے رسول بیویوں کے ساتھ سوتے ہیں، ان کے ساتھ صحبت وغیرہ؟ ہاں سب کرتے ہیں. اب تینوں دوسری بات سوچ کر آئے. یہاں ان کو مایوسی ہوئی. ایک آدمی نے کہا بھئی یہ تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ تو بہت مختصر ہے، لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ عبادت کرنا چاہیے. ایک آدمی نے کہا
آج سے میں کہتا ہوں کہ رات میں 1 منٹ بھی سوؤں گا نہیں، بس عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ بڑی اچھی بات ہے نا، پوری رات جاگتے ہیں، جیسے ہم لوگ رمضان کے آخری 10 راتوں میں جاگتے ہیں، 5 راتوں میں جاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پوری رات جاگنے کے لیے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول کا طریقہ تھا، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہم نے درس دیا اس میں کہا کہ صاحب رات بھر اللہ کے رسول زندہ رکھتے، رات کو زندہ رکھتے، یعنی پوری رات عبادت کرتے۔ یہ صرف 10 دن کی بات ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا بھائی میں تو اب اس کے بعد روزہ ہی روزہ رکھوں گا، 1 دن بھی نہیں چھوڑوں گا، رمضان نہیں پورے 12 مہینے۔ تیسرے آدمی نے کہا بھائی میں شادی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کا جھنجٹ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا۔ یہ تینوں بول کر بات کرتے ہو آپس میں بات کی۔ حضرت عائشہ تینوں کی باتوں کو سن لی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بتایا ابھی 3 آدمی آئے تھے، آپ کی عبادت کے متعلق پوچھے تو میں نے ان کو بتا دیا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ فوراً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو تشریف لے گئے، بھیجا دیکھو جو 3 آدمی کہاں، بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ تینوں آدمی آ گئے، کہا کہ کیا تم نے ایسے کہا، یہ بات تم نے کہا کہ رات بھر نہیں جاگو گے، رات بھر نہیں سو گے، عبادت کرو گے؟ سنو، میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ کیا تم نے یہ کہا شادی نہیں کرو گے؟ میں نے شادیاں کی کتنی بیویوں سے، اور تم نے یہ کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھو گے؟ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، دوسرے مہینوں میں رمضان چھوڑ کر روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں۔ تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ پسند نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے ایسا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف میں ہمیشہ ایسے علماء رہے، ایسے لوگ رہے، ہر چیز میں اللہ کے پیارے رسول نے کیا کتنا کیا اتنا ہی کرتے تھے۔ اب رات کی نفل نماز ہے بھائی، جتنا چاہے آدمی پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول تہجد کیسے پڑھوں؟ کہا 2 رکعت پڑھتے رہو جی، جب صبح قریب ہو جائے تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ اب اس میں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول جو 3 رات نماز پڑھائے، 8 رکعت ہی پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کبھی اللہ کے رسول نے 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، تو لہٰذا اللہ کے رسول کا ہمارے کافی ہے۔ اس لیے کہ 3 آدمیوں نے زیادہ عبادت کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول کو غصہ آیا کہ مجھ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ ہمیشہ علماء میں ایک گروپ ایسا رہا، اللہ کے رسول نے کتنا کیا کب کیا اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ وہ دعاؤں کا حال ہو اور نمازوں کا حال ہو، روزوں کا حال ہو، جو کچھ ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم کہتے ہیں پیروی، اتباع کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر چیز میں دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے ہٹ کر کسی کام کو نیکی سمجھ کے اچھا کر کے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل اس کے عمل پر نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی کو یہ سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال کیسے ہے معلوم؟ ایسے ہے کہ صاحب یہ ایک آدمی آیا ایک جگہ، وہاں لوگ جمع تھے، کہا دشمن آنے والا ہے جی، خبردار، فوراً تم یہاں سے نکل جاؤ۔ فوراً راتوں رات نکل کے وہ لوگ چلے گئے۔ دشمن آیا، میدان خالی، کوئی نہیں تھے، واپس ہو گیا۔ دوسرے لوگ جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانے یا اس آدمی کی بات کو نہیں مانے جس نے کہا دشمن آ رہا ہے، پوری تیاری کر کے آ رہا ہے، بعد میں جائیں گے بھائی، دیکھیں گے آتا ہے کیا۔ دشمن آیا، ان سب کو پایا، سب کو مار کے ہلاک کر دیا۔ کہا ویسے ہی میری مثال ہے، اللہ نے مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو وارننگ دیتا ہوں، گناہ کی زندگی چھوڑ دو، نیکی کی زندگی اختیار کرو۔ جو وہ لوگ فوراً اللہ کے رسول کی بات کو مان لیے، آپ کا اتباع کیے، بچ گئے جہنم کی آگ سے، دشمن سے بچ گئے، شیطان سے بچ گئے۔ جو لوگوں نے کہا بعد میں دیکھیں گے، کیا ہوتا دیکھیں گے، ایسے لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ مثال اللہ کے پیارے رسول نے دی۔ پھر ایک اور مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر فرمایا ایک مرتبہ میں سو رہا تھا،
فرشتے میرے پاس آئے، آ کر بات کرنے لگے فرشتے، بھئی یہ آدمی ایک مثال ہے ان کی، یہ ان کو بتاؤ، کبھی سو رہے ہیں کیسے بتائیں ان کی مثال؟ فرشتوں نے کہا نہیں جی، یہ جو ہے آنکھیں سوتی ہیں ان کی، دل سوتا نہیں ان کا، جو بھی ہم بات کریں گے سب ان کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اچھا کہا، دیکھو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، گھر بنا کے لوگوں کو دعوت دی، آؤ بھائی اس گھر کے اندر جو بھی آنا چاہتے ہیں آؤ، جو بھی ان کی دعوت کو قبول کر کے گھر میں آئے گا وہ کھائے گا، مزے اٹھائے گا، اور جو نہیں آئے گا وہ تو بیکار ہو جائے گا۔ فرشتوں نے کہا اس کا مطلب سمجھاؤ نا ان کو۔ پھر وہی بات کی فرشتوں نے، بھئی یہ تو سو رہے ہیں، ہم کو کیسے ان کو مطلب سمجھائیں؟ کہا نہیں جی، خالی ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگ رہا ہے۔ کہا اچھا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جو گھر ہے وہ جنت ہے، اور گھر کی دعوت دینے والا اللہ کا رسول ہے، میں ہوں، اور جو آدمی اس میں کھاتا ہے، آ کے فائدہ اٹھاتا ہے، میری باتوں کو مان پر عمل کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے پیارے رسول نے ایسی بھی ایک مثال دی جو فرشتوں نے آپ کے لیے بیان کی تھی۔ لہذا ہمارے لیے میرے بھائیوں پیارے نبی کا طریقہ ہر چیز میں دیکھنا چاہیے، ثواب ہی ثواب ملے گا ہم کو۔ اللہ کے پیارے رسول کیا کیے، کتنا کیے، کہاں کیے، یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر کی۔ مثلا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطانیوں سے اور شیطانوں سے تیری حفاظت چاہتا ہوں لیٹرین کو جانے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد اگر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا تو اچھی پڑھی تم نے لیکن غلط جگہ پڑھی، کہاں پڑھنا تھا وہ تو تم نے پڑھا نہیں، غلط جگہ پڑھی۔ اس طرح لوگوں نے بہت ساری دعائیں بنا لی، کہاں کی دعائیں کہاں لا کے استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صاحب بہت ساری جگہ ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا دیکھو نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، لیکن ہم اس نماز کے بعد تو دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن کہیں شادی ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے، سب لمبی 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 دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا وقت بتایا پیارے نبی نے، کون سے وقت کہاں دعا کی جاتی ہے، یہ سب پیارے نبی نے بتایا۔ تو لہٰذا ہم کو دو باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کے پیارے رسول نے کیا بتایا اور کہاں کرنے کے لیے بتایا اور کیسے کرنے کے لیے بتایا، انہی چیزوں کا نام ہے اتباع۔ لہٰذا جب تک ہم ان باتوں کو نہیں اپنائیں گے ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ بہرحال بہت بڑا وہ ہے کیا کہتے ہیں ٹاپک ہے، لیکن چونکہ آج وقت بہت کم رہا اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا یہ کہ ایک آدمی جنت کو جائے گا مگر جو جنت کو جانے سے انکار کر دے گا وہ جنت کو نہیں جائے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا اللہ، جنت کو جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا کیا؟ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ صاحب وہاں جو جانے کے لیے ہر آدمی تڑپ جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول، قیل ومن یابا، اللہ کے رسول کو انکار بھی کرے گا کیا؟ ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، میری جو پیروی کرے گا وہی جنت کو جائے گا، ومن عصانی، اور جو میرے طریقے کو نہیں اپنائے گا فقد ابا، وہ گئے جنت کو جانا نہیں چاہتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ آج رمضان کی تقریباً 26ویں رات ہے میرے بھائیوں، 25 راتیں گزر گئیں۔ اب وہ علامت ایسی ہے کہ صاحب جس دن وہ طاق رات رہتی ہے اور صاحب شب قدر رہتی ہے، بارش ہوتی ہے۔ 23 کو بھی بارش ہوئی، 25 کو بھی بارش ہوئی، 26 کو بھی بارش آج ہو گئی، روز بارش ہو رہی ہے۔ اب آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب 3 طاق رات مجھے ملے، وہ تو طاق رات شب قدر ایک ہی ہے، بارش کی ایک علامت ہے، وہ کبھی ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس سال اللہ کے رسول نے بتایا اس سال یہ سب باتیں ہوئی، یہ علامتیں تھیں۔ لہذا
یہ جو چند راتیں ہمارے لیے باقی رہ گئی ہیں، ان میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے نزدیک کون رہے گا؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ ذکر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر، اللہ کو یاد کرنا، نماز کے معنی میں آتا ذکر، اللہ کو یاد کرنے میں آتا ذکر، تورات اور انجیل کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ ایسا جو ذکر کا لفظ ہے قرآن مجید میں تقریباً 174 جگہ، 170 پر 4 جگہ آیا۔ ان میں سب سے اہم کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لوگوں مسلمانوں مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی ناشکری نہ کرو۔ یہ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، لوگوں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، صبح شام اس کی نماز پڑھو، اس کے لیے ذکر کرو۔ ذکر کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ذکر میرے بھائیو، اللہ کو دل میں بسانے کا نام ذکر ہے۔ دل میں اللہ کو، ذکر کو، اللہ کی یاد کو بسانا، یہ ذکر ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 70 پر 7 فائدے لکھے ہیں ذکر کے۔ انہوں نے کہا 100 فائدے ہیں، اس میں اہم فائدے گناتے گناتے وہ کہاں تک پہنچے؟ 70 پر 7 تک پہنچے کہ یہ سب فائدے ذکر کو، اللہ کو اگر دل میں بسائیں گے تو ہم کتنے فائدے ہوں گے، یہ سب انہوں نے بتایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، دیکھو بھائی، میں آج تم کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، بہت اس کی قدر ہے۔ ایک، سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی وہ چیز بہتر ہے، جہاد میں جا کے دشمن تمہاری گردن کو مارے اور تم دشمن کی گردن کو مارو، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے پیارے نبی نے فرمایا۔ صحابہ کرام کا شوق بڑھ گیا، صاحب صدقے سے بھی افضل، جہاد سے بھی افضل، اور اللہ کو بہت محبوب، وہ کون سی چیز ہوگی؟ پوچھا اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے؟ کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا جی، اللہ کو یاد کرنا۔ کتنے فائدے ہیں ذکر کے میرے بھائیوں۔ جیسے آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیٹرین کو جاتے وقت اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے شیطانوں سے، شیطانیوں سے۔ بیوی سے صحبت کرتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو بچہ شریر شیطانی بچہ نہیں بنے گا اور وہ شرارت سے محفوظ رہے گا، وہ فائدہ ہے۔ کوئی آدمی کھانا کھا کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حساب نہیں لیں گے، تو کھایا تو میرا شکر ادا کیا، اس لیے کہ اس نے شکر ادا کر دیا۔ کوئی آدمی کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے خیر و برکت ہے، اور شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ اگر بسم اللہ اس نے نہیں پڑھی تو پھر شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھ رہے تھے، غور سے کھانا کھا رہا تھا وہ، پھر اس کے بعد پیارے نبی مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ اس آدمی کو دیکھے جو کھا رہا تھا پھر آپ مسکرائے؟ کہا وہ آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر کھا رہا تھا، میں دیکھا کہ سب شیطان بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہے۔ پھر آخر میں اس کو یاد آ گیا میں بسم اللہ نہیں پڑھا، تو آخر میں اس نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب شیطان کو وہ جو کھانا پیٹ میں گیا تھا زہر بن گیا، پریشان کر رہا ہے۔ اب شیطان کو میں نے دیکھا انگلیاں ڈال ڈال کے خے کر رہا ہے، نکال رہا ہے اس کو۔ دیکھیے کتنی برکت اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کا نام لینے کی۔ اللہ اکبر، یہ پیارے نبی نے ہم کو فرمایا۔ پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو آدمی کے دن بھر رہ کے گھر کو واپس آتا ہے، اللہ کو یاد کر کے گھر کے اندر آتا ہے تو شیطان اس گھر کے اندر نہیں آتا ہے۔
اور اگر اللہ کو یاد کیے بغیر گھر کے اندر گھستا ہے اپنے گھر کے اندر، شیطان بھی اس کے ساتھ گھس جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے لگتا ہے۔ اللہ کے یاد سے کتنے فائدے ہیں، اللہ کو جب جب ہم دل میں بساتے ہیں شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، غالباً نام تو مجھے یاد نہیں رہا، کہتے ہیں کہ صاحب شیطان ہمارے دل میں بیٹھے رہتا ہے، جب ہم اللہ کی یاد سے ذرا غافل ہوتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کسی کی یاد دلاتا ہے، کسی کی پکچر یاد دلاتا ہے، کوئی فوٹو یاد دلاتا ہے، کوئی سینری یاد دلاتا ہے، کوئی لڑکی یاد دلاتا ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ، شیطان تو کیسے بھاگتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، جب اذان ہونے لگتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جہاں تک وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے بہت دور جا کر رہتا ہے کہ اذان میرے کان میں نہ پڑے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر بھی آتا ہے، ہر آدمی کو وسوسے دلاتا ہے، بھئی ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا جاؤ گے نماز کو، بعد میں جانا، دیکھ لیں گے کیا کریں گے، کدھر کریں گے، یہاں تک کہ آدمی بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت بھی چلے جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور اگر وہ آدمی فوراً نماز کے لیے اٹھ کے چلے جاتا ہے تو شیطان مایوس ہوتا ہے، پھر جب اقامت ہونے لگتی ہے تو شیطان بھاگنے لگتا ہے، جہاں تک اقامت کی آواز آتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے۔ جب نماز شروع ہو جاتی ہے جو لوگ نمازی آئے ان کو بھی نہیں چھوڑتا شیطان، یاد دلاتا دل میں، بھئی وہ چیز یاد کرو، یہ چیز یاد کرو، فلاں یاد کرو، ایسے کرو ویسے کرو۔ کتنی چیزیں پوری نماز میں ہمارا کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ سب ہم دنیا ہی میں مشغول رہے، اللہ کو یاد بھی نہیں کیے، الحمدللہ رب العالمین بھی نہیں سنے سمجھے، والضالین بھی سمجھے نہیں سنے نہیں، ایسے ہمارے نمازی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ شیطان ہمارے دلوں میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ لہذا شیطان کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دلچسپ باتیں بھی لکھی ہیں کہ کسی مسجد میں اختلاف ہو گیا کہ امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی کہ 4 رکعت نماز پڑھائی عشاء کی، کچھ لوگ کہتے 3 بھائی، کچھ لوگ نہیں 4 پڑھا دیے۔ ایک آدمی نے کہا نہیں بالکل پکی بات ہے کہ امام صاحب نے 3 رکعت ہی پڑھائی، 4تھی رکعت نہیں پڑھائے۔ کہا ارے تم اتنی پکی بات کرو، کیسے جی؟ کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، پہلی رکعت میں 1 دکان کا حساب، دوسری رکعت میں 1 دکان کا حساب، تیسری رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا، ابھی 4تھی دکان باقی ہے، سلام پھیر ڈالے، اس لیے میں پکی بات۔ اب دیکھیے ایسے بھی لوگ نمازی ہوتے ہیں، نماز دکان میں حساب کرتے رہتے ہیں، بھئی کیا ہوا، کدھر ہوا، کیسے ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی دلچسپ بات ایک لوگوں نے لکھی ہے۔ ان سے آ کر کسی نے پوچھا حضرت میرے پاس سونا تھا، میں اس کو زمین میں، پرانے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے، زمین میں رکھتے تھے، اس زمانے میں تجوری وغیرہ کہاں تھی، یہ سب سیف وغیرہ کہاں تھے، کچھ نہیں نہ تھے، تو گھر میں کہیں چھپا کر یا کسی جگہ چھپا کر رکھ دیتے تھے اور اس جگہ کو یاد رکھ لیتے یہاں رکھیں، جب ضرورت پڑی گئی کھود کے نکال لیں گے۔ میں ایک سونا دفن کر دیا حضرت، اب وہ یاد ہی نہیں آ رہا ہے مجھے، بہت دن سے سوچ رہا ہوں کہاں۔ کہا 2 رکعت نفل نماز پڑھو، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھو۔ بس 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھا، ابھی والا ظالم کو بھی نہیں پہنچا، یاد آ گیا کہ فلاں جھاڑ کے نیچے میں دفن کر کے رکھا ہوں، جلدی سے ختم کر کے جا کے نماز وہ نکال لیا۔ تو شیطان ایسے کرتا ہے، ہماری نمازوں کو بگاڑتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا نتیجہ دیکھیے، شیطان ہمارے دلوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہم کو ہر طرح سے اللہ کی یاد سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے فائدے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے ذکر کرتا ہے دیکھو یہ میرے سب بندے کیسے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا یہ لوگ بیٹھ کے مسجد میں کیا کر رہے ہیں جی، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تیری رحمت مانگ رہے ہیں، تیرا ثواب مانگ رہے ہیں، اور صاحب تیری جنت مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ میری جنت مانگ رہے ہیں، میری جنت دیکھے؟ کہا نہیں، اگر دیکھتے تو ان کے دل میں اور کتنا ہوتا۔ یہ سب اللہ کو یاد کرنے والے لوگ بیٹھ کے پھر پوچھے کہ یہ لوگ کیا حفاظت میری کس لیے چاہتے ہیں؟ کہا تیری آگ سے، جہنم سے حفاظت چاہتے ہیں۔ انہوں نے جہنم دیکھی؟ کہا نہیں، اگر جہنم دیکھتے
تو کتنے یاد کرتے اللہ کو. سنو جی، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ جو بیٹھتے ہیں نا آ کے، تو فرشتے انہوں کو آ کے گھیر لیتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، آسمان تک فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے اگر ہم آنکھ اٹھا کے دیکھیں نظر نہیں آئیں گے. پورے فرشتے ایک کے اوپر ایک کے اوپر آسمان تک بیٹھ جاتے ہیں. جب تک وہ ذکر ہوتے رہتا ہے اور فرشتے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور سب ان کے دل میں سکون پیدا کرتے رہتے ہیں اور سب ان کو رحمت پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا. اس طرح یہ فرشتے جا کے اللہ سے کہتے ہیں کہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا. یہ ایک فرشتہ کہتا اللہ، ایک آدمی جا رہا تھا، وہ کہیں دیکھا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گیا. اس کا ارادہ ذکر کرنے کا نہیں تھا، تجھے یاد کرنے کا نہیں تھا. کیا کریں اللہ تعالیٰ کہا اس کو بھی معاف کر دو. اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو بھی بیٹھتے ہیں ان کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں. اللہ کو یاد کرنا کتنے فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ذکر کرنے کے. کہا کہ دیکھو جی، فرض نماز کے بعد اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو گے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے. ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول دین کی باتیں بہت ہیں، میں بوڑھا ہو گیا اللہ کے رسول، میں کہاں دین کی سب باتوں پر عمل کر سکتا ہوں، نفل روزے رکھنا، نفل نماز پڑھنا، فلاں کرنا، یہ سب تو اللہ کے رسول مجھ سے ہوتا نہیں نا. کوئی ایسا بتائیے، کوئی ایسی بات بتائیے کہ صاحب مجھے ان سب کا ثواب بھی ملے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ، تمہاری زبان پر اللہ کی یاد رہے، اللہ کا ذکر رہے ہمیشہ. تو علماء نے لکھا ہے 2 جگہ آدمی اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، باقی ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے. ہر عبادت کا ٹائم ہے لیکن ذکر کا کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ کسی بھی وقت آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. کون سے 2 ٹائم ہیں کہ جس میں اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے؟ لیٹرین میں جب بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اور جب بیوی سے صحبت کرتے رہتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، لیکن صحبت کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر کے دعا پڑھ لیتے ہیں. باقی سب فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ان 2 ٹائم میں فرشتے ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، لہذا ذکر کے لیے کوئی ٹائم نہیں. ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے لیٹرین میں بھی اگر بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے اذان ہو رہی ہے تو دل میں جواب دے لے، دل میں جواب دے لے گا. اس لیے کہ بعض علماء نے ابھی قریب میں یہ لکھا کہ بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لیٹرین بھی ہے اور سب غسل خانہ بھی ہے، دونوں چیزیں جیسے عام طور پر آج کل ہوتا ہے نا، ایک ہی جگہ پیشاب پاخانے کی جگہ ہوتی ہے، نہانے کی بھی جگہ ہوتی ہے. اب پیشاب پاخانے کے لیے تو باہر سے وضو دعا پڑھ کے آ گیا، لیکن اب یہاں نہانے کے لیے جیسے بسم اللہ کر کے نہانا ہے، جنابت کا غسل ہے، ناپاکی کا غسل ہے، یا وضو کرنا ہے بسم اللہ کر کے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ صاحب اگر وہ صاف ستھری جگہ ہے، گندگی غلاظت نہیں نظر آتی تو بسم اللہ پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ورنہ اس کو چاہیے کہ دل میں بسم اللہ پڑھے اور باہر آنے کے بعد پھر وہ دعا وغیرہ پڑھ لے. تو لہٰذا کہا کہ صاحب لیٹرین میں بھی بیٹھتے وقت آدمی کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے. لیٹرین سے نکلنے کے بعد کی دعا کیا ہے میرے بھائیو؟ غفرانک، اے اللہ میں تیری معافی چاہتا ہوں. کس چیز سے معافی چاہے گا؟ یہ تو پیشاب پخانہ کیا، اس میں اللہ کی معافی کیا چاہنی ہے؟ کہا کہ اتنی دیر جو اللہ کو یاد نہیں کیا نا، اس کی معافی چاہتا ہے اللہ سے بندہ. اللہ میں اتنی دیر بیٹھا رہا یہاں، 3 منٹ 5 منٹ 60 منٹ، تجھے یاد کرنے کا موقع نہیں ملا، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تو ایسے ہوتا تھا. ہمارے ائمہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ دیر لیٹرین میں بیٹھتے نہیں، جلدی سے جلدی اٹھ کر آ جاتے تھے.
سخت ضرورت ہو تو جب جائیں اور جلدی نکل کر آ جائیں. کہا صاحب وہاں اللہ کو یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا, اللہ کے ذکر کا موقع نہیں ملتا. اتنا خیال کرتے تھے صحابہ کرام بھی اور ائمہ کرام بھی اللہ کی یاد کا. ہمیشہ اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ, اللہ کے پیارے رسول اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے, ہمیشہ یاد کرتے رہتے. جنابت کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں, سب میں اللہ کو یاد کرتے تھے. یہ اللہ کے پیارے رسول کبھی ایک منٹ بھی نہیں, ہمیشہ اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہتے تھے. جیسے باز بولنا یہ بھی جو ہے سمجھیے کہ صاحب وہ ذکر ہے, قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر ہے. اس طرح اللہ کے پیارے رسول ایسے ہی رہتے تھے, سوتے وقت بس زبان بند ہوتی تھی, ورنہ تو دن بھر اس زبان کو استعمال کرتے تھے. ایک حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے جو ایسا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا, حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے, وہ بھی نبی تھے. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو تم 5 باتیں بتا دو, اور وہ باتیں اللہ کے تعالیٰ نے ان کو بتا دی. اب وہ ذرا دیر کر دیے بتانے میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, بولے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے 5 باتوں کو بتانے کے لیے بنو اسرائیل کو, اب تک آپ بتائے نہیں, میں جا کر بتا دوں کیا؟ کہا نہیں, میں ہی جا کر بتاتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا ڈیلے کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب مجھ پر آ جائے, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے دھسا دے. فوراً بنو اسرائیل کے پاس گئے, مسجد کو جا کر بولے اے اسرائیلیو سب آ جاؤ. بھر گئی مسجد, یہاں تک اوپر جو حصے ہوتے وہاں بھی سب بیٹھ گئے. انہوں نے کہا دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے تم کو 5 باتیں بتائی ہیں, اور یہ بھی کہا میں عمل کروں اور وہ باتیں تم کو بھی سکھاؤں, لہٰذا میں وہ باتیں تم کو 5 باتیں بتاتا ہوں, غور سے سنو. اس میں ذکر کا لفظ, اللہ کو یاد کرنے والا کیسے بچتا ہے شیطان سے, وہ ایک جگہ آخر میں آتی ہے. وہ 5 باتیں کیا تھیں؟ کہا کہ صاحب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ سب سے پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. میں بھی شریک نہیں ٹھہراتا اللہ کے ساتھ کسی کو, اور تم بھی شریک نہ ٹھہراؤ. شرک کرنے والے کی مثال کیسی ہے معلوم؟ یہ ایک آدمی اپنے خالص پیسے سے سونے چاندی سے غلام خریدا, غلام خرید کے اس کو بولا جاؤ بھائی کام کرو, کام کر کے جو کچھ مزدوری ملتی ہے لا کر دو. لیکن یہ آدمی جا کے کام تو کیا, مزدوری لے جا کے دوسرے کو دیا. تو ایسے شرک بھی ہے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا, پیدا کرنے کو تو ہم مان لیے, عبادت دوسروں کی کرتی ہے. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں, تو کہا شرک مت کرو. دوسری بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جب نماز کو کھڑے ہوتے ہو نا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. جب تم نیچے دیکھتے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو دیکھتے رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی تمہاری جو ہے چہرے کی رونق بڑھاتے رہتا ہے. جب ادھر ادھر دیکھے تو بس تمہاری نماز بھی شیطان اچک کے لے جاتا ہے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو, ورنہ تو تمہاری نماز کا اجر کم ہو جائے گا. اور دیکھو تیسری بات, اللہ نے تم کو روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے, لہٰذا روزہ رکھو. روزہ رکھنے کے والے کی مثال کیسی ہے معلوم؟ کہ جیسے کوئی آدمی اس کے ساتھ مشک جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کے اندر مشک بھرا ہوا ایک تھیلی کے اندر, ہر آدمی چاہتا ہے سونگنا اس کو, ہر آدمی چاہتا ہے جہاں سے گزرتا ہے خوشبو, جہاں سے گزرتا ہے خوشبو خوشبو بستے چلے جاتی ہے. ویسے ہی روزے دار کے اندر ایک ایسی خوشبو اللہ پیدا کر دیتا ہے, فرشتے سونگتے ہیں, وہ خوشبو اللہ تک پہنچتی ہے. لہٰذا اتنی پیاری عبادت ہے روزہ. روزہ رکھو اور روزے کی حفاظت کرو. یہ 3 باتیں بتائی. چوتھی بات بتائی کہ دیکھو ایسا ہے کہ صاحب صدقہ خیرات کرو, اللہ نے تم کو دیا ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ ایک آدمی کو دشمن پکڑ لیے, پکڑ کو اس کا ہاتھ پیر سب باندھ دیے, کہاں کہ اب تجھے قتل کریں گے, تجھے چھوڑیں گے نہیں, تیری گردن اڑائیں گے. کہا بھائی چھوڑ دو نا بھائی, مجھے چھوڑ دو. کہا چھوڑنے کا قصہ سب نہیں.
اس کے پاس جو کچھ مال تھا تھوڑا زیادہ سب دے کے کہا بھی چھوڑ دو نا اب تو پیسہ، ہاں چلو چھوڑ دیے۔ ویسے صدقہ کرنے سے مصیبتیں بلائیں جو ہم کو گھیر لیتی ہیں، جو ہم کو سر سے پیر تک گھیر لیتی ہیں، مصیبتیں بلائیں، یہ سب صدقے سے دور ہو جاتی ہیں۔ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ کرنے سے مصیبتیں بلائیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، لہذا تو صدقہ کرو۔ یہ 4 باتیں بتائیں۔ پھر آخر میں بتایا کہ اللہ رب العزت نے تم کو حکم دیا ہے کہ خوب اللہ کا ذکر کرتے رہو، بس دل میں زبان سے توجہ سے ہر طرف سے اللہ کو یاد کرتے ہی رہو۔ اس کی مثال کیسے معلوم؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، پیچھے سے دشمن اسے بھگاتے ہوئے آتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں بھالا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، مارو اس کو مارو اس کو۔ یہ آدمی دوڑتے دوڑتے جاتا ہے، پیچھے سے دشمن اس کو بھگاتے ہوئے آتے ہیں، یہاں تک ایک مضبوط قلعہ اس کو ملتا ہے، وہ آدمی اس کے اندر گھس کے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ تو اب شیطان مایوس، دشمن سب مایوس ہو جاتے ہیں، بھئی یہ تو مضبوط قلعہ ہے، اس کو کھول نہیں سکتے۔ ویسے ہی شیطان تم کو بھگاتے رہتے ہیں، تم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، تمہارے راستے میں بیٹھ کر تم کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ جب تم اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہو تو پھر یہ شیطان تم سے دور ہو جاتے ہیں، تم ایک مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ 5 باتیں بنو اسرائیل کو بتائیں کہ صاحب تم ان باتوں پر عمل کرو۔ اس میں آخری بات کہ اللہ کے ذکر کا فائدہ کتنا ہے، آدمی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ صاحب اس کے بعد حفاظت کا کوئی کسی کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے نا۔ اللہ کہتا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو تو میں جو ہے تم کو یاد رکھوں گا۔ تو لہٰذا اللہ جس کو یاد رکھے گا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ لہٰذا ذکر کے فائدے علماء نے بہت لکھے ہیں اور ذکر کی فضیلت بہت زیادہ لکھی ہے۔ لوگوں نے کہا ہر چیز کا ذکر الگ الگ ہے۔ آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ کہا کہ آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے روئے اور رونے سے جہنم کی آگ بجھائے۔ زبان اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں جو بھی آیا زبان سے اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ بدن کا کہا کہ بدن تیار رہے کہ صاحب جھکنے کے لیے کہتے ہو کیا میں جھکتا ہوں، رکوع سے اٹھنے کے لیے کہتے ہیں کیا میں اٹھتا ہوں، سجدے میں جانے کے لیے کہتے ہیں یہ زبان بدن کا ذکر ہوا۔ اور کہا آنکھوں کا، کانوں کا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننا، قرآن کی باتوں کو سننا، یہ سب کانوں کا ذکر ہوا۔ ہاتھ کا ذکر کہا کہ ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ صاحب اللہ نے دولت دی ہے تو دو، خرچ کرو، نیکی کو پھیلاؤ ہاتھ سے، یہ اس کا ذکر ہوا۔ اور دل کا ذکر شیطان سے اس دل کو صاف کر کے اللہ کی یاد میں مصروف رکھے تو یہ دل کا ذکر ہوا۔ لہذا ذکر ہر چیز کا اللہ نے مقرر کر دیا ہے اور ذکر کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، سب اس وقت ذکر کرو اس وقت ذکر نہ کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں چاہتا ہوں جی جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور سورج نکلنے تک بیٹھ کے اس کے بعد سورج اچھی طرح نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے اللہ سے بیٹھنا زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے، وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد جو افضل بہترین لوگ ہیں، 4 غلام آزاد کرے تو کتنا ثواب ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ثواب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے سورج نکلنے تک بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ 4 غلام کو بنو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو ذکر کرتے ہیں فجر کے بعد، عصر کے بعد، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو ذکر کے فائدے اتنے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر ہم ان کو ذکر کریں تو کئی دن اس میں لگیں گے۔ لہٰذا ایسی رات میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کا ذکر، جہنم سے پناہ مانگنا، اللہ کا ذکر،
اللہ سے کچھ بھی دنیا کی ضرورت آخرت کی ضرورت مانگنا یہ بھی اللہ کا ذکر، یہ سب اللہ کا ذکر، تلاوت کرتے ہیں اللہ کا ذکر، سبحان اللہ پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر، الحمدللہ پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر، سب ذکر ہی کے اندر آتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص یہ نہیں کہ یہی پڑھنا ہے، لیکن جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل میں بسائیں گے اللہ کی یاد کو، سب ذکر ہے۔ لہٰذا آج کی رات بھی ایک ذکر کی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے، شکر کی رات ہے، توبے کی رات ہے، دعا کی رات ہے۔ اس دن کے اندر بھی ہم کو چاہیے اس رات کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ کو اپنے دلوں میں بسانے کی اور زبان سے کا شکر ادا کرنے کی، یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ جو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان بندوں میں سے بنا دے۔ جتنی عبادت ہم نے اس ماہ مبارک میں کی اور زندگی میں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ریاکاری سے بچائے اور ان سب عبادتوں کو قبول فرمائے، اور باقی کی چند راتیں جو رمضان میں رہ گئی ہیں رمضان کی، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں عبادت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کی بیماری کو دور کرے اور سب حاجت مندوں کی حاجت کو دور کرے، اور سب اللہ تعالیٰ غریبوں کو ان کی غربت سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک رکھے اسے ہم مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔